اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور اب جب کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی تھی، اور گلوبل ڈیفنس ویو کے سننے اور دیکھنے والوں کو جہاں کہیں بھی وہ ہیں انہیں عید الاضحیٰ جو کہ کچھ حد تک اب بلکہ ہم اس کو کہیں کہ گزری بھی عید بھی کہیں تو وہ آپ کو گلوبل ڈیفنس ویو کی طرف سے آپ کو مبارکباد ہو۔ اور جب کس دوران میں جو ہے عید منائی جا رہی تھی پہ بظاہر چھٹی تھی، لیکن کچھ اس دوران میں ڈیفنس ویو کے حوالے سے کافی ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں جن کا تعلق ہمارے خطے یعنی انڈیا پاکستان کے حوالے سے بھی ہے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے حوالے سے ہے، تو اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہیں۔ تو آج ہم وی لاگ میں ان ڈیولپمنٹس پہ بات کریں گے۔ پچھلے دنوں ہم نے وی لاگ کیا تو اس میں آپ سے خاص طور پہ J-35A کی حوالے سے بات ہوئی تھی کہ پاکستان کو J-35 ودن منتھس ملنے والے ہیں۔ پھر پچھلا وی لاگ تھا، اس میں ہم نے پاکستان کے ایئر ڈیفنس کے حوالے سے اس پہ تفصیلاً بات چیت کی تھی کہ پاکستان کو اس وقت ایئر ڈیفنس سسٹم میں جو اس کی کہیں کہ شارٹ کمنگز رہیں، جو پاکستان کے پاس HQ-9 تھا یا HQ-16 تھا، تو اس کو کور کرنے کے لیے HQ-19 یعنی لانگ رینج ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ تو یہ دو موضوعات آلریڈی بات ہوئی تھی، لیکن اب جو حالیہ دنوں میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو اس میں ایک پیکج ڈیل کی بات سامنے آئی ہے جو کہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا کی طرف سے آفر ہوا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس کے حوالے سے، تو ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، تو آپ اس کو دیکھیے گا۔ اور ابھی میں ٹاپک پہ آتا ہوں تو اس سے پیشتر اگر آپ نے ابھی بھی گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو انفارمیشن سے لبریز جو ہے اور تجزیہ یا خبر آپ کو ملے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی گلوبل ڈیفنس ویو کا نیا ویڈیو ہوگا تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں، ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، اس سے ہمیں آپ کی انٹرسٹ کے حوالے سے چیزیں کا فیڈ بیک ملتا ہے۔ تو آتے ہیں ہم آج کے ویلاگ کی طرف، آج کے موضوع کی طرف، کہ خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ایئر پاور کے حوالے سے ڈرامائی جو ہے کچھ چیزیں ہوئی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ KJ-500 ایئر برون ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کے حوالے سے یہ باتیں ہیں کہ چائنا نے ایک ملٹری پیکج پاکستان کو آفر کیا ہے جس میں J-35 اسٹیلتھ فائٹر کے ساتھ HQ-19 لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہے۔ اگر یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو یقینی طور پہ یہ ایک فلی انٹیگریٹڈ ملٹی ڈومین نیٹ ورک وارفیئر جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہوگا۔ جبکہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہے معاملات اس وقت گرمی کا شکار ہے، تو KJ-500 کو ایک صرف ریڈار کے طور پہ ارلی وارننگ ایئر بورن ریڈار کی حد تک ہی نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ ایک بیٹل فیلڈ کمانڈ سسٹم ہے جس سے پاکستان ایئر فورس کی جو ایریل کل ایبلٹی ہے وہ یقینی طور پر اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ Y-9 ٹیکٹیکل ایئر لفٹر پر مبنی یہ سسٹم جس میں 360 ڈگری ایکٹیو الیکٹران سکینڈ ارے ریڈار ڈوم ہے جو کہ KJ-500 کو ایک پرسسٹنٹ سرولنس مہیا کرتا ہے، جس کی ڈیٹیکشن رینج جو ہے وہ 470 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جس میں ایک فائٹر سائز ٹارگٹ بآسانی شناخت ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً اس سے پاکستان ایئر فورس کی جو صلاحیت ہے اور اس کی رسپانسیونیس ہے، چاہے وہ دفاعی یا جارحانہ آپریشنز ہوں، تو یقینی طور پہ اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کے میچل انسٹیٹیوٹ سے وابستہ مائیکل ڈیم کے مطابق کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے یہ اس میں کوئی ایک فائٹر کی دوسرے فائٹر سے کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں ایک ایسے نظام در نظام کی بات ہے جو تیزی سے اور مؤثر طریقے سے ڈیٹیکٹ، ڈیسائیڈ اور ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ پاکستان اس وقت اس قابل ہے کہ اس نے اپنے گراؤنڈ بیس ریڈار کو اور فائٹر جیٹس کو ارلی وارننگ ایئر کرافٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیا ہے۔ مائیکل ڈیم کے مطابق پاکستان کی جو 6-7 مئی کی دورانیے کی جو جنگ تھی اس میں ایئر فورس کی جو کارکردگی تھی اس کو اگر مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو پاکستان ایئر فورس نے ڈپلائمنٹ کی
لانچ کیا بی سے اور گائیڈ کیا سی سے۔ پاکستان ایئر فورس کی اگر آپریشنل سگنیفیکنس کی بات کریں تو کسی سنگل پلیٹ فارم کی سپریمسی کی بات نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک انضمام تھا سینسر، شوٹر اور کمانڈ ایسٹ کا ایک ایسے نظام کی صورت میں جس میں پریسیژن سٹرائکس جو تھیں وہ سپیڈ اور سکیل پر مبنی تھیں۔ پاکستان کی یہ صلاحیت کہ اس نے ایک متواتر اینڈ ٹو اینڈ سائیکل کو ڈیولپ کیا جس میں ڈیٹیکشن، آئیڈینٹیفیکیشن، ٹریکنگ، ٹارگیٹنگ، انگیجمنٹ اور ڈیمیج اسیسمنٹ جو ہے وہ کرٹیکل فیکٹر بن چکا ہے ٹیکٹیکل ڈومیننس کے لیے۔ KJ-500 کا جو ڈائریکٹ ڈیٹا لنک انٹیگریشن ہے جس کو خاص طور پہ فرنٹ لائن فائٹرز جیسے J-10C ہے، اس سے پاکستان ایئر فورس کو بیونڈ ویل رینج انگیجمنٹ کی سہولت ملتی ہے، جس میں PL-15 کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان جو ہے اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے ایئر سٹرائک کو جواب دے سکتا ہے۔ خاص طور پہ مستند ایسے ریسورسز جو کہ انڈو پاکستان ایریل کنفنٹریشن سے وابستہ رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ PAF کے J-10C اسکواڈرن نے انڈین رافیل جیٹس کو 180 سے 200 کلومیٹر کی دوری پر لاک کیا اور مڈ کورس میزائل جو گائیڈنس جو تھی وہ J-10C کی بجائے ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کس نے اپنی پاکستان کی ایئر سپیس کے اندر رہتے ہوئے دی، اور اس پریسائز کمبینیشن میں سینسر اور شوٹر کا اس کی وجہ سے یہ ایئر بورن کمانڈ کیپیبلٹیز جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کا بڑا اہم کردار ہے ہندوستان کے کافی سارے جو جہاز اس جنگ کے نتیجے میں گرے تھے۔ ایواکس ایئر کرافٹ جو ہے پاکستان کی لانگ رینج ڈیٹیکشن کو بڑھایا ہے اور اسے اس قابل کیا ہے کہ اس قابل بالکل کیا بھی ہے اور فیوچر میں بھی کرے گی کہ J-35A اور J-10C کی سٹرائکس کو بہتر انداز میں کوارڈینیٹ کیا جائے۔ چائنا نے بہرحال آفیشلی اب اس بات کا ندیہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ڈیفنس کو بڑھانے کے لیے ایک پیکج آفر کر رہا ہے جس میں KJ-500 5th جنریشن J-35A فائٹر اور HQ-19 اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم شامل ہیں۔ اس میں اب KJ-500 اور HQ-9 اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم کی تعداد تو معلوم نہیں ہے، لیکن J-35A کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 40 یونٹس ہیں۔ تو یہ ٹوائکا جو ہے یہ خاص طور پہ ایک تو اسٹیبلش کرے گی ایئر سپیس ڈینائل کو، پاور پروجیکشن کو بڑھائے گی، اور میزائل شیلڈ کیپیبلٹیز جو ہے وہ انڈین اوفینس کے خلاف ایک مؤثر ڈھال بنے گی۔ یہ ہائی ٹیک ایسٹس PAF کی خاص طور پہ کیپیبلٹیز اور اس کے میزائل ڈیفنس پوسچر کو بڑھائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ماڈرن ہائی انٹینسٹی وار فیئر ہے وہ اس میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس پیکج کے کمبائنڈ ایفیکٹ کے نتیجے میں اسلام آباد اس قابل ہو جائے گا کہ ایک فلی لیئرڈ انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس ایکو سسٹم کو قائم کر سکے، جس میں لانگ رینج تھریٹ کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیلتھ اور کنونشنل اسٹرائک پلیٹ فارم بھی مہیا ہوں گے۔ KJ-500 جو ہے خاص طور پہ پاکستان کے لیے ایک جو شارٹ فال تھا C4ISR یعنی کمانڈ کنٹرول کمیونیکیشن کمپیوٹنگ کے ساتھ انٹیلیجنس سرویلنس ریکنیسنس کا جو شارٹ فال آ رہا تھا ایئر برون اسٹرکچر کے حوالے سے، جو کہ خاص طور پہ SAB 2000 ARI اور ZDK-03 جو کہ چائنا کا ایک آلریڈی ویریئنٹ پاکستان کے پاس تھا راکس کے حوالے سے، تو اس میں یہ دونوں اس خلا میں پورا نہیں کر سکتے تھے، جس میں خاص طور پہ ملٹی ٹارگیٹنگ، ریڈار ریزولوشن اور الیکٹرانک وارفیئر ریزائلنس کے جو ایشوز تھے ان کو اب KJ-500 پورا کرے گا۔ نظام کی وجہ سے ایئر کنٹرول، الیکٹرانک سپورٹ میئرز اور ریئل ٹائم سینٹر شوٹر لنکیج جو ہے وہ PF کو اس بات کی ضمانت دے گا کہ وہ PF کو سروائیو، فائٹ اور ڈومینیٹ کر سکے، خاص طور پہ الیکٹرو میگنیٹک اور انفارمیشن وارفیئر کی حالات میں۔ اب نیو دہلی کے لیے خاص طور پہ یہ ٹرائی پلیٹ فارم جو کولابریشن ہے یہ ایک اسٹریٹجک ڈسٹیبلائزر کے طور پر سامنے آئے گی،
کیونکہ لائن آف کنٹرول ہو یا انڈیا کی ویسٹرن ایئر فرنٹیئر ہو، وہاں انڈین فورسز ہمیشہ جو ہے کوالٹیٹیو سپورٹ سپیریورٹی کا مطلب شکار رہی ہے۔ انڈین کے دفاعی جو عناصر ہیں وہ اس چیز کو متنبع کرتے ہیں کہ KJ-500 یہ ایک ان میچ بیٹل کے حوالے سے جو آگاہی ہے ایئر بورن سرویلنس کمانڈ اور کنٹرول کو خاص طور پر بڑھائے گا، جبکہ جب اس کو اسٹیلتھی J-35 اور H-2 جیسی میزائل شیلڈ کے ساتھ دیکھا جائے۔ مغربی دنیا کے جو تجزیہ نگار تھے وہ یہ ساری کارکردگی کو پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس کے حوالے سے دیکھتے تھے، لیکن اب اس سارے پرنسپل کا اطلاق جو ہے وہ پی ایف کے اوپر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اب پی ایف جو ہے وہ چائنا کی مدد سے ساری ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنے جا رہی ہے۔ اسٹریٹجک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو KJ-500 سے پاکستان کو اس چیز کی مطلب سہولت ملے گی کہ ولنریبل گراؤنڈ بیس ریڈار سے وہ شفٹ کرے گا ایئر برون ارلی وارننگ سسٹمز کے فاسٹ مطلب بلندی کے حوالے پہ پرواز اور سینسس کی وسیع پیمانے پر موجودگی اور ایئر برون موبلٹی کی وجہ سے KJ-500 اس حوالے سے اس سہولت کو میسر کرے گا کہ اس کے ملٹیپل انٹرسیپٹ ویوز کو ڈیٹیکٹ کیا جائے اور کروز میزائل ڈیفنس کو سپورٹ کیا جائے۔ 500 کو اگر ہم دیکھیں تو ڈیفنس پلانرز کے مطابق یہ پاکستان کی ڈاکٹرائن کا ایک کور بنے گا، جس کا مقصد ایک لیئرڈ ایئر شیلڈ جو کہ انڈیا کے S-400 بیٹریز، رافیل فلیٹ اور خاص طور پہ آنے والے جو رشین کنٹینر ایس اوور دی ہورائزن ریڈار ہے ان سب کو کنفرنٹ کر سکے۔ اگر آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو KJ-500 یہ جسٹ کوئی ارلی وارننگ ایئر کرافٹ نہیں ہے، بلکہ ایک اسٹریٹجک ڈیٹرنٹ ہے اور ایک وار فائٹنگ انیبلر ہے جو کہ ڈیسیژن میکنگ سائیکل کو اور انگیجمنٹ کے لیول کو بڑھائے گا۔ بلکہ اگر ہم دور میں ایئر کمبیٹ انوائرمنٹ کی بات کریں جہاں سپیڈ، پریسیژن اور ڈیٹیکشن سپریمسی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آؤٹ کم کیا ہوگا، اور یہاں پلیئر جو کہ پہلے دیکھتا ہے اور پہلے فائر کرتا ہے وہی سروائیو کرتا ہے۔ پاکستان کے بیٹل فیلڈ کے میں KJ-500 کی انٹری جو ہے وہ پاکستان کی رولز آف ڈومیننس کو ایک ری رائٹ کرنے کے مترادف بھی ہوگی۔ اب اگر ایک نظر دیکھا جائے تو KJ-500 کا جو خاص طور پہ کچھ ایٹریبیوٹس ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم Y9 پر مبنی ہے، اس کا ریڈار فکس ٹرائی پینل ایکٹیو الیکٹرونک سکینڈ ایرے ہے، اس کی کوریج 360 ڈگری ہے اور ڈیٹیکشن رینج جو ہے 470 کلومیٹر، خاص طور پہ فائٹر سائز ٹارگٹس کے لیے۔ یہ 10,000 سے 12,000 میٹر کی بلندی پر پرواز کرتا ہے، اس کا کمبیٹ ریڈیس 5,700 کلومیٹر ہے اور انڈیورنس 12 سے 14 گھنٹے کی ہے، اس میں 10 سے 15 افراد کا کریو ہے اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ 5 سے 50 کلومیٹر پر آور ہے۔ اس میں ریڈار وارننگ ریسیور کے ساتھ چیف لیئر اور ڈسپینسر بھی ہیں اور یہ ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ فائٹرز کے ساتھ جس میں J-10C، J-20، J-35 یعنی چائنا کے حوالے سے جو اس کے پاس جو ویپن سسٹم ہے UAVs ہے، H-29 ہے، H-219 ہے، جس کے ساتھ انٹیگریٹ کرتا ہے۔ تو یہ اس کی اگر ہم دیکھیں تو بات یہ اس وقت پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس کے پاس سروس میں ہے اور مبینہ طور پر پاکستان کو یہ آفر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کا ویلاگ، امید ہے کہ آپ کو یہ کنٹینٹ پسند آیا ہوگا۔